19ویں صدی کے آخر میں ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بشیر نامی لڑکا اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سنا کرتا تھا۔ وہ کہانیاں جن میں ہیرو کبھی رستم ہوتا تھا، کبھی حاتم طائی اور کبھی بہادر شاہ ظفر۔ بشیر کو اپنی مادری زبان اردو سے عشق تھا۔ وہ محلے کی مسجد میں جا کر فارسی کے اشعار بھی سنا کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں خبر آئی، صاحب سرکار اب اسکول کھول رہی ہے اور ہاں، اب سے انگریزی پڑھائی جائے گی۔ پہلے پہلے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ ہماری بھینسیں تو انگریزی نہیں سمجھتی، مگر جلد ہی حقیقت کھل گئی۔ جو لڑکے انگریزی سیکھتے انہیں سرکاری نوکریاں ملنے لگیں، اور جو صرف اردو جانتے وہ زمین پر کام کرتے یا دربار کے باہر کھڑے ہوتے۔ بشیر کے والد نے فیصلہ کیا، بیٹا تجھے انگریزی سیکھنی ہوگی ورنہ تو ہمیشہ غلام رہے گا۔ بشیر کو اسکول بھیج دیا گیا۔ وہ یس سر کہنے لگا، آئی ایم فائن لکھنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس نے غالب چھوڑا، شیکسپیئر اپنا لیا۔ دادا ابو ایک دن بولے، کبھی میرے ساتھ بیٹھ کر میر کے اشعار سناتا تھا، اب صرف لندن برج گاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، بشیر کلیکٹری میں نوکر ہو گیا۔ وہ گاؤں والوں کی شکایتیں انگریزی میں لکھتا، ان کے جذبات سرکاری کاغذ میں مائلڈ کنسرن بنا کے پیش کرتا، اور جب افسر حکم دیتے وہی انگریزی بشیر کے ذریعے اردو میں تلوار بن کر گرتی۔ اسی طرح پورے ہندوستان میں کئی رام لال اور بشیر انگریزی زبان کے زیر اثر آ گئے۔ چونکہ نوکری صرف انگریزی جاننے والوں کو ہی ملتی تھی، لوگ بابو بننے لگے، عزت و وقار کا معیار بدل گیا، ذہانت کی کسوٹی بدل گئی۔ اب وہ تمام محنت جو کسی نئی دریافت یا ایجاد پر ہونی چاہیے تھی، انگریزی زبان سیکھنے میں صرف ہونے لگی۔ مقامی زبانوں کی اہمیت رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی گئی، ان میں علم کی فراہمی کم ہو گئی، اور یوں آج تک برصغیر یعنی بھارت اور پاکستان میں ذہانت کا پیمانہ انگریزی زبان بن چکا ہے۔ آج ہم برصغیر یعنی پاکستان اور بھارت اپنی وہی پرانی اور بنیادی کمزوریاں لے کر دنیا کے سامنے کھڑے ہیں، جنہوں نے ہمیں ترقی یافتہ اقوام کی صف سے دور کر دیا۔ بھارت کی سرزمین پر 1000 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہر ریاست میں مقامی زبان کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی عام طور پر نصاب کا حصہ ہے، لیکن نریندر مودی کی حکومت جو بھارت کا نام تبدیل کرنے کی مہم بھی چلا رہی ہے، ہندو تہذیب کو باقی ثقافتوں پر فوقیت دینے کے لیے ہندو زبان کو لازمی تعلیمی نصاب کا حصہ بنانے پر زور دے رہی ہے۔ پچھلے ماہ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں جہاں بی جے پی کی اپنی حکومت ہے، ہندی کو مڈل اسکولوں میں لازمی مضمون قرار دیا گیا، مگر شدید عوامی احتجاج کے بعد حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ لوگوں نے اسے مقامی زبانوں کے خلاف ایک چال اور ہندی کے غلبے کا آغاز قرار دیا۔ زبان کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوا جب مراٹھی بولنے والے دو سیاسی حریف راج ٹھاکرے اور ادھو ٹھاکرے آپس کی دشمنی بلا کر زبان کے تحفظ کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح تمل ناڈو میں بھی جب ہندی کو تعلیمی نظام میں لانے کی کوشش کی گئی تو ریاست نے سخت مزاحمت کی، یہاں تک کہ مرکزی حکومت نے ریاستی فنڈز روکنے کی دھمکی دی، لیکن تمل ناڈو کی حکومت نے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا اور فنڈز بحال کروائے۔ نریندر مودی مسلسل بھارت کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو سنسکرت سے ماخوذ ہے، اور سنسکرت ہی وہ زبان ہے جس نے جدید ہندی کو جنم دیا، اور مودی حکومت انگریزی زبان پر تنقید کرتی ہے اور اسے ہندی سے بدلنے کی خواہاں ہے، حالانکہ بیشتر ریاستوں میں نہ انگریزی عام فہم ہے نہ ہندی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندی ان ریاستوں میں اتنی ہی اجنبی زبان ہے جتنی انگریزی۔ دوسری جانب پاکستان اور بھارت کے درمیان آزادی کے بعد بہت سے خود ساختہ نظریاتی اختلافات پھیلائے گئے، مگر ان کے درمیان کئی تہذیبی رشتے بھی موجود ہیں۔ انہی رشتوں میں ایک مشترکہ عنصر انگریزی زبان بھی ہے۔ پاکستان میں تقریباً 77 زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ان سب پر اردو اور انگریزی کا ایسا غلبہ ہے کہ مقامی زبانیں سماجی لحاظ سے کمتر سمجھی جاتی ہیں۔ والدین بچوں کو مادری زبان کے بجائے اردو بولنے پر مجبور کرتے ہیں، کیونکہ اردو یا انگریزی بولنے والے کو معاشرے میں پڑھا لکھا اور قابل سمجھا جاتا ہے۔ گویا نو باتیاتی سوچ اب بھی ہمارے ذہنوں سے ختم نہیں ہوتی۔ دیہی علاقوں میں جب ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو اسے سب سے پہلے اردو، انگریزی، عربی سیکھنی پڑتی ہے تاکہ وہ آگے تعلیم حاصل کر سکے۔ اس کے برعکس مغربی ممالک میں بچے ابتدائی تعلیم اپنی مادری زبان میں حاصل کرتے ہیں اور بلا کسی لسانی رکاوٹ کے جغرافیہ، ریاضی اور دیگر مضامین پڑھتے ہیں۔ لیکن زبان سیکھنا برا عمل نہیں ہے، مگر جب زبان تعلیم کے حصول کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو یہ وقت وسائل کا ضیاع بن جاتا ہے۔ جو بات یا مضمون 2 سال میں سیکھا جا سکتا ہے، مگر زبان کی رکاوٹ کے باعث اسے سیکھنے میں 10 سال لگیں تو یہ ایک پوری قوم کے لیے ذہنی، معاشی اور تعلیمی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ لہٰذا مقامی زبانوں کا زندہ رہنا صرف زبانوں کی بقا نہیں، بلکہ یہ ایک قوم کی تہذیب، ثقافت اور اس کی اخلاقی بنیادوں کا بچاؤ ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ باتیں اہم لگیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی، اپنا خیال رکھیں۔